حضرت السلام علیکم. خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر. آج کے اس پروگرام میں ہم اس ہفتے کی بڑی خبروں پر اور جو ایشوز رہے ان پر ہم نظر ڈالیں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یعنی آغاز کریں گے کمال مولا مسجد مدھیہ پردیش کی ہے، جس کو مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے یعنی مندر قرار دیا ہے. بہرحال اس حوالے سے اس پر بات کریں گے. اس کے بعد پھر ملک میں ایندھن کی قلت یا پھر وزیر اعظم کی اپیل، کیونکہ ایک جانب کچھ کہا جا رہا ہے، دوسری جانب کچھ کہا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری کے بیرون ملک یعنی دورے، جس میں بالخصوص عرب امارات کا جو دورہ وزیر اعظم کا ہوا ہے اس میں کیا کچھ یعنی معاہدہ ہوا، کیا کچھ طے کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر ڈونالڈ ٹرمپ کا امریکی صدر کا چین کا دورہ بھی اسی ہفتے کا ہے. یہ دورہ، اس کے خد و خال کیا ہیں، کیا پس منظرات ہیں، اور آبنائے ہرمز اور ایران جنگ کے حوالے سے اس میں کیا کچھ تبادلہ خیال کیا گیا، کیا اس حوالے سے کوئی لاہ عمل طے کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو اگرچہ جنگ بندی ادھر غزہ سے بھی ہے، غزہ میں بھی ہے، اور ادھر ایران سے بھی ہے، ادھر لبنان سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بربریت کو، اپنی قانون کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم جنوبی ہند کا رخ کریں گے، کیرلا کی بات کریں گے. کیرلا کے میں یو ڈی ایف کی حکومت کے حوالے سے تمل ناڈو کا بھی انتخابات کے بعد، نتائج کے بعد جو اس وقت منظر ہے اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے. اس کے علاوہ ہم تلنگانہ کا بھی رخ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر اگر ہم دیکھیں 6 ریاستوں کی بات کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی انتخابی جو نتائج سامنے آئے اس پر بھی نظر ہوگی. سینسس کی بھی بات کریں گے، اور ایس آئی آر کے عمل کے حوالے سے بھی ہماری آج کے اس پروگرام میں بات ہوگی. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں مائی صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. مائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی صاحب، سب سے پہلے آغاز کمال مولا مسجد کو جس طرح سے عدالت نے مندر قرار دیا ہے، بہرحال ایک اور مسجد ہمارے سامنے ہے بابری مسجد کے بعد. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیے، کمال مولا مسجد اس کا جو فیصلہ آیا، میں اس کے فیصلے کی بہت سی چیزیں دیکھ رہا تھا. اے ایس آئی کی رپورٹ یعنی آرکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ، ماضی میں کیا ہوا، یہ پورا فیصلہ ملک کے قانون، ملک کے دستور اور آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جو اے ایس آئی کا جو موقف رہا اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیا گیا. یعنی بالکل ایک ہماری خواہش ہے بھائی ہونا برخاست. تو اب کسی طبقے کی خواہش، کسی طبقے کی آستھا جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی فیتھ، ان کی بنیاد پر اب فیصلے ہوں گے. اب یہ بات ہو گئی ہے. اور ایک بات، ایک قانون بنا تھا جو ہے 1991 پلیس آف ورشپ ایکٹ، جی ہاں. یہ اس کی بھی دھجیاں اڑا دیتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 میں بابری مسجد رام جنم بھومی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا. 5 رکنی بینچ تھی جس میں رنجن گگوئی جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے. تو اس فیصلے میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس فیصلے سے ٹکراتی ہیں. جی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں اس کی اب کوئی مستقبل میں نظیر نہیں لی جا سکتی. ایک اور لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا، جی. نان ریٹروگیشن. یعنی نان ریٹروگیشن آپ اس کی قانون کی کتاب میں دیکھ لیجیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی اب یہ کوئی اس کی پھر سے کوئی یعنی نہیں ہو سکتا. جی. یعنی اب اور اس میں نان ریٹروگیشن کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ 1991 کے جو پلیس آف ورشپ ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو 15 اگست 1947 کو جو موقف جو عبادتوں کا تھا جوں کا طور رہے گا، ایکسپٹ یہ جو ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ فیصلہ اٹھائیے، فیصلہ جو ہے سائٹ پر اویلیبل ہے. بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو فیصلہ اویلیبل ہے، خیر وہ فیصلے میں فلاں کو زمین دے دو، فلاں کو دے دو، وہ بنائیں گے مسجد، بنائیں گے نہیں بنائیں گے، یہ سب ڈھکوسلا ہے. تو یہ ہو گیا. اور یہ بہت سالہ کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ اگر مسلمان نماز کے لیے ہیں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے وہ لوگ درخواست کر سکتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مناسب سمجھا یہ اس کی اماں پہ ہے، جگہ دے نہیں دے، لیکن وہ درخواست دے سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے معاملہ ہے. تو اور آپ دیکھیے یہ جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں ان کے جج صاحبان کی جو ترقیاں ہوتی ہیں اس کا بھی اندازہ آپ کو کر لیجیے. خیر میں رنجن گوگوئی آپ کا نہیں دوں گا جو وہ ایم پی بن گئے،
یہ عبد النظیر صاحب جو گورنر بنے ہوئے ہیں جی وہ ہیں، اور اسے کئی جتنے بھی 5 جج تھے، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ یعنی ملائی وغیرہ تو چل رہی ہے ان کی کہانی. لیکن ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. سنبھل کے جامع مسجد ہوں وہ بھی پائپ لائن میں ہے، اور شاہی- گیان واپی گیان مسجد، واپی مسجد، شاہی عیدگاہ متھرا کی یہ ہے. جی اب اجمیر شریف بھی آ گیا. اجمیر شریف بھی درخواست قبول ہو گئی. پہلے تو ریجیکٹ کر دیے تھے، پھر بولے نہیں نہیں آپ ثبوت لائیے. اب ASI کو بولیں گے، اب ASI بھی بولے گی نہیں نہیں یہ مندر تھا، یہ جو ہے خانقاہ درگاہ یا نہیں ہوتی. تو اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ قانون میں نہیں، دستور میں نہیں ہے. تو مطلب یہاں کوئی ملک کا جو ہماری مرضی ہے وہی قانون ہے. تو یہ حالت اس وقت یہ فیصلے سے سامنے آ رہی ہے. ناظرین، بہرحال دیگر موضوعات پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. شاید ہمارے ساتھ ایک پہلے کالر اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالحمید صاحب نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب، جی سوال. ماجد صاحب کو، آپ کو دونوں کو بھی سلام. بھائی میرا سوال 2 ہے. آپ ذرا پین لے کے لکھ لیجیے. جی جی پین لے کے لکھیے جی کہ مغربی بنگال کے آسنول نے ہندوستانی مسلمانوں کو مزاحمت کرنے کی طرف گامزن کرے. جی جی دوسرا سوال. پہ جینا ہے تو وہ طرز عمل کرنا پڑتا. ابھی بس ختم. ایک ہے. اور یہ پیپر لیک کے اوپر جتنے واقعات ہو رہے ہیں، یہ دھرمیندر پردھان وہ یہ سب اچھا الیکشن کرا کے جیت سکتے، اچھا پیپر نہیں کراتے وہ لوگ. ان کے گھروں پہ بھی جو ملزم بننے ان کے گھروں کو بھی بلڈوزر جسٹس سے فیصلہ کرنا. ٹھیک یہ ہے. ماجد صاحب ضرور روشنی ڈالیں گے اس پر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ماجد صاحب. دیکھیے مسلمان تو مزاحمت کر رہا ہے. مزاحمت کا مطلب کوئی ہتھیار لے کے نہیں، سیاسی جدوجہد، عوامی جدوجہد، عدالتوں کو پھر رہا، عدالتوں میں جا رہا، یہ بھی ایک مزاحمت ہی ہے نا. ٹھیک ہے، پھر بول رہا ہے کہ نہیں ہم ملک کی عدالت کو مان رہے ہیں، ملک کے دستور کو مان رہے ہیں، یہ بھی تو ایک مزاحمت ہے نا. ابھی آپ کیونکہ آپ انقلابی زمین کے آدمی ہیں، نلگنڈے کے ہیں نا، تو آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ مزاحمت اور کیسی ہو سکتی ہے، تو پھر اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا فی الوقت تو میں اپنے آپ کو اسی دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں. اب رہی بات، اچھا سوال کیا آپ نے نیٹ کا. کتنا نیٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ نیشنل ٹیسٹنگ، یعنی حکومت جب سے آئی ہے یہ سارے چیزوں کو، سارے ایگزامز کو وہ اپنے قبضے میں لے کے چلی گئی ہے. یعنی جو ریاستوں کا جو ڈیسنٹرلائزیشن تھا وہ ختم ہو گیا، وفاق کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا. پہلے آپ کو یاد ہے ہر ریاست میں میڈیکل کے ایگزام ہوتے تھے، انجینئرنگ کے ایگزام ہوتے تھے، مینجمنٹ کے ایگزام ہوتے تھے، MSET وغیرہ یہ مختلف ہوتے تھے. بالکل. اس کو پورا نکال کے سینٹرلائز کر دیا گیا. اس کے علاوہ اب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی رکھی گئی. یہ اب میں دیکھ رہا تھا جو ہے مہاراشٹرا سے 3 بڑے پروفیسروں کو، ایک کلکرنی ہے، ایک منیشا رندوے ہے، یہ لوگ ہیں. تو میں بولا بھائی اس کا سلیکشن کیسا ہوا، پھر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں جو لوگ ہیں ان کا سلیکشن کیسا ہوا. تو اس کی کوالیفیکیشن دیکھیے آپ، ان کا سناتنی ہونا ضروری ہے. اور سناتنی پروفیسرز ہی دیکھیے لالچ، یہ کتنے قوم کے پیارے ہیں لوگ، یہ دیش ہت میں ہیں یہ سب. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں جو لوگ تعینات ہیں، جو پروفیسرز ہیں، حالانکہ تنخواہ 3-3 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، لیکن بیچاروں کو 1 کروڑ روپے چاہیے تھا. کہاں سے لائیں گے 1 کروڑ روپے بعد میں، کیونکہ فلاں جگہ وہ فلاں کا باغ خریدنا ہے، فلاں کو یہ خریدنا ہے. دیکھ رہا تھا ان کی تفصیل ہمارے، خیر آپ کو میڈیا میں نہیں بتائیں گے، لیکن یوٹیوبرس نے بعض جا کے جانچ کی. ایک خاتون صاحبہ ہیں، وہ بہت سناتنی ہیں، ان کی کوالیفیکیشن یہی ہے. ٹھیک ہے وہ باٹنی میں ہے شاید، نہیں وہ پروفیسر ایک جگہ پڑھاتی ہیں. بھائی کوالیفیکیشن نہیں یہ سناتنی ہے، ان کو لے لیجئے. یہ پرچوں کی جانچ ابھی سے نہیں، یہ تو اب معلوم ہوا یہ گزشتہ کئی سال سے کرتے آ رہی ہیں. کتنے بچوں کا مستقبل انہوں نے خراب کیا ہوگا. تو یہ جہاں جہاں یہ گھسیں گے نا، یہ سناتنی بلکہ سنگھی جو ہوں گے نا، سنگھی یہ کتنے قوم کے قوم پرست ہے، نیشنلسٹ ہے، اس کا اندازہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اور اس نے جو لوگوں کو کام دیا، کسی کو باٹنی کا، کسی کو فزکس کا، کسی کو میتھمیٹکس کا، فلاں کو جو پروفیسرس ہیں ان تمام کا پروفائل نکال کے دیکھیں آپ، سارے کے سارے ہیں. تو جب یہ ہوں گا، اور سارے کے سارے لالچ بھرے ہوئے، حالانکہ 3-3 لاکھ 3.5 لاکھ، اور ٹیسٹنگ ایجنسی جو ان کو جو پیسہ دیتی ہے
जी। पैसे पेपर बनाने के लिए। बोला इतना पैसा देते हैं इनको? तो ना भाई हवस का जो घड़ा होता है बहुत बड़ा पेरपा होता है। पेरपा बोल के दक्कन में घड़े की एक अलामत है, शायद उन शुमार वाले नहीं जानते होंगे। तो पेरपा यानी मट्ठी का एक बहुत बड़ा, वो भरता ही नहीं वो पेरपा। जी। तो वो सनातनी पेरपा जो है वो भरता ही नहीं इनका। तो अब क्या कर सकते हैं? अब बच्चों का मुस्तकबिल, अरे बच्चे हैं भाई चलो। लेकिन ना पीएम को एक वो होती, ना हमारे वज़ीर तालीम को कुछ वो होती। नहीं नहीं, वो टेस्टिंग एजेंसी पे है और कोई मीडिया सवाल नहीं करता। नहीं नहीं, वो टेस्टिंग एजेंसी वाले। सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई भी आपके हाथ में है, थोड़े दिन होता, हम लोग भी बात करते, आप भी सवाल उठा दे, उसके बाद खामोश होता। उसके बाद क्या होता? आप अभी तक देखें 17 मरतबा ये पेपर लीक हुआ। और स्टेट्स के अंदर जो हुई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, इसके पुलिस रिक्रूटमेंट के वो अलग हुए। तो एक साहब बता रहे थे जो इस पर नज़र रखते हैं, एक और वो ट्यूशन चलाते हैं बिहार के, खान सर बोल के बड़ा नाम है। जी। उनसे मालूम, उनके ज़राए से जो मालूम हुआ कि अभी तक ऐसे 17,000 वाक़यात इस 12 साल में हो चुके हैं। तो कितने प्यारे हैं ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और वो होते ही नहीं। तो खैर हम छोड़ देते हैं भाई, ये देश हित में है, आप भी खामोश, देश हित में खामोश बढ़ जाइए बस। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। मोहम्मद मोइनुद्दीन छौनी नादिर बेग से। जी मोइन साहब, जी सवाल। बाकर साहब और माजिद साहब की खिदमत में सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब ये बताइए कि क्या गवर्नर कानून के ताबे होते हैं? तो ये बताइए कि बंगाल के गवर्नर और तमिलनाडु के गवर्नर में क्या फर्क है? कोई साथी हुकूमत बनवाने में मदद करता है और दूसरे गवर्नर साहब हुकूमत बनवाने के लिए कई चक्कर लगवाने पड़ते हैं अक्सरियत वाली पार्टी को, ऐसा क्यों है? और एक दूसरा सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है आजम खान के लिए जिन्हें सजा पर सजा दी जा रही है? क्या आजम खान ही गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? हिंदुस्तान में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है? कितने लोग ऐसी सजाएं भुगत रहे हैं? बतलाएं तो मेहरबानी आपकी। जी भाई साहब। देखिए मोइन साहब, गवर्नर छोड़िए, एक आम शहरी से लेके हमारी सदर जमहूरिया तक सब कानून के ताबे है, दस्तूर के ताबे है। बिल्कुल। कोई दस्तूर से या कानून से बालातर कोई नहीं। खुद सदर जमहूरिया भी नहीं है, आप है ना, मैं हूं ना, कोई है। लेकिन दस्तूर पे, कानून पे चलने वाला कौन है? आप चलते हैं, हमारे साथी चलते हैं, हम लोग चलते हैं, हमारे नाजरीन व्यूवर्स चलते हैं। ये लोग कानून से बालातर लोग हो गए। और आप देखिए, ये मामला आपको याद दिलाऊंगा, एन.टी. रामाराव यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत थी। नेशनल फ्रंट बनाने में सारे मुल्क में उन्होंने हिला दिया, और उस वक़्त की कांग्रेस सरकार को जो है तहस नहस करके रख दिया था उन्होंने, वीपी सिंह का साथ लेकर। उनके खिलाफ रामलाल एक गवर्नर थे, ऐसे ही उन्होंने बस हुकूमत यानी उनकी ख़त्म कर दी। भास्कर राव को, खैर भास्कर राव चंद दिन पहले इंतकाल हो गया उनका। तो खैर ये उन्होंने कहा कि ये गवर्नर क्यों, रियासत के अवाम के खर्च पर ये पढ़ने, ये इनका जो है सबको था। और ये दस्तूर के ताबे होना, कानून के ताबे होने के बजाय एक पार्टी के ताबे होकर काम करते हैं ये लोग। ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तो तब वीपी सिंह एक बहुत ही दानिश्वर आदमी थे, चंद दिन के लिए हुकूमत की उन्होंने, चंद महीनों के लिए। उन्होंने कहा कि समझाया उन्होंने एन.टी. रामाराव को कि देखो ये कानून दस्तूर में है, इसके लिए तो है नहीं कर सकते, आप ऐसे करेंगे, एक कमीशन बिठाएंगे। जस्टिस सरकारिया बहुत अच्छे आदमी थे, जस्टिस सरकारिया कमीशन बिठाया और उसमें खतूत दिए गए दस्तूर के ताबे थे, गवर्नर को क्या करना चाहिए, मरकज़ को क्या करना चाहिए। ये गवर्नर शायद यकीनन किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता होगा, लेकिन गवर्नर बनने के बाद वो पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं, सिर्फ दस्तूर और क़ानून के ताबे होना है, ये होना है। और आज बंगाल के जो है से वो तमिलनाडु में आग जला कर आए थे, वी.एन. रवि जी। कितनी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की उसकी, कहा कि नहीं, अगर आप तीन वक्त से अगर नहीं हुए तो आप ये डीम टू बी पास हो जाएगा, जो दस्तूर नहीं। और यह साहब देखिए, कभी नहीं कहते कि भाई बड़ी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको फॉर्म करने देते, ये नंबर कम है, वो नंबर कम है, ये नंबर कम है। वो राजभवन, अब तो लोक भवन कर दिया उसको, इधर से उधर भाग रहा, उधर से इधर भाग रहा था उन्हें। अब देखिए टेस्टिंग हुई, 120 के बजाय 144 वोट मिले उसको। तो ये सिचुएशन है। अब रही बात आज़म खान की, अब देखिए
دوسرے بھی جو ہے اب الیکشن سے پہلے مارچ کے مہینے میں جو ہے ہیمنت بسوا سرما نے تو کھلا عام کہا، جی لوگ سپریم کورٹ پہنچے، ارے صاحب یہ کیا ہو رہا صاحب، ہمارے مقدمات کی بھربھار ہے بھائی ہمارے پاس، ہم نہیں لے سکتے بھائی، بہت نہیں لے سکتے۔ اس کے کچھ دن کے بعد رانا ایوب کا 20-25 سال کا کچھ ٹویٹ تھا، کہتے اس کو نکال کے 24 گھنٹے میں ایف آئی آر ڈال دیجیے اس کے خلاف، جب جگہ بن گئی تھی کیسز لینے کی۔ تو یہ پوری طریقے سے سیاسی عمل ہے، رکنے کا عمل ہے، کہ کیونکہ اعظم خان ابھی بھی جو ہے حالانکہ وہ صحت یہ کام نہیں کر رہی، ایک وجود ہے ان کا خالی ایک، اس باوجود وہ یہ سناتنیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ جی ایک اور کالر جڑ چکا ہے، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی بھائی صاحب، اس کے ساتھ یعنی یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پردھان منتری نے ایک کفایت شاری کی کال دی اور اس کے بعد پھر بیرون ملک گئے، جس میں یو اے ای کا جو ان کا دورہ رہا، شاید بہت کچھ ہمارے دیش کو حاصل ہوگا، اور بہت سارے مطلب بڑے اہم معاہدے ہوئے ہیں، پھر نیدرلینڈ بھی گئے، پھر دیگر ممالک کا بھی دورہ ان کا ہے۔ تو بہرحال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ایک سیکوینس، حالات نازک ہیں یہ بھی بول رہے ہیں پردھان منتری، اور دنیا کو بھی بتا رہے ہیں، کہ اپنی کمیونٹی کو بھی بتا رہے ہیں، دیش واسیوں کو بھی بول رہے ہیں کہ آنے والے حالات یہ جو چل رہے ہیں حالات وہ درست نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ ہمارے پاس دکن میں ایک محاورہ ہے، جی قاضی صاحب کی ہلدی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب کی ہلدی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یہاں گزشتہ اتوار کی بات ہے، جی جی حیدرآباد آئے تھے ہمارے عزت مآب پرائم منسٹر صاحب، آ کے بولنے لگے 1 سال تک سونا نہیں خریدنا، بہت صحیح ہے، بیرونی دورے نہیں کرنا، بہت اچھی بات ہے، کھانے کا تیل کم استعمال کرنا، دوسرا جو ہے ورک فرام ہوم کرنا، آن لائن میٹنگاں کر لینا، ادھر ادھر نہیں جانا، فیول بچانا، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے، بڑا واہ۔ اس کے بعد پھر اپنے 38 کاروں کے قافلے میں 2 کار کم کر دیے، وہ بڑا ہو گیا، بہت اچھی بات ہو گئی، بڑا بات، چلو 2 کار تو اتنا ڈیزل اتنا پیٹرول جو بھی تھا وہ کم تو ہوگا، مطلب بہت اچھی بات ہے۔ لیکن 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، تیسرے چوتھے دن بیرونی ملک چلے گئے۔ اور بھائی آن لائن بھی تو کر سکتے تھے نا، یہ خود عمل کر کے دیے تو ہم بھی عمل کر سکتے تھے، جی آپ خود عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو بولیں گے تم عمل کرو، یہ کیا ڈھکوسلاپن ہے۔ اب رہی بات یو اے کی، میں کل ہی آپ سے بول رہا تھا، میں جی ایک بیرونی اخبار کی کالم نگار کی جو ہے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا، خیر اس میں بھی جو بھی ہماری معلومات ہوئی، چونکہ اس وقت جو دبئی گلف میں میڈیا کا گڈھا ہوتا ہے، دبئی کا پریس کلب بڑا شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں تنبیہ کر دی گئی کہ کوئی بھی چیز وہاں سے متعلق گئی تو اس کو ہم اریسٹ کر لیں گے۔ کل ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بولا خیر خرید، یہاں کے بارے میں آپ پوچھ نہیں، آپ جو خیر خرید کی بات پوچھیے، میں جب انڈیا آؤں گا یا پھر کوئی دوسرے ملک کو جاؤں گا جب بولوں گا میں، یہاں چیز نہیں بتانا، اور آپ بھی جانتے ہو صاحب کو، تو خیر وہ صحافی تو نہیں ہے، ہمارے بھی ایک ویور ہیں وہ بھی۔ تو یہ جو اب دیکھیے 24 فروری کو ان کا آخری دورہ اسرائیل تھا، اب جو ان کا پہلا دورہ ہے یو اے ہوا ہے، تو یہ پوری دنیا میں ایک بات چل گئی ہے کہ انڈیا، اسرائیل، یو اے یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ٹرائنگولر بنا تھا، جی یعنی ایک ایسا، یعنی اسٹریٹجکلی، یعنی اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ یہ اس پالیسیوں وغیرہ، ڈیفینس، ہر چیز کے شعبے میں یہ 3 ایک مثلث بن کے آ گئے، یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ فائدہ کر رہے تھے، فائدہ کی تو بات ضرور ہے، چونکہ کچھ عرصہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں جی انہوں نے ایک قرضہ دیا تھا، وہ $2.5 ارب کا، زبردستی ڈر پیسہ نکال بول کے لے لیے اس کے، خیر انہیں دوسرے کو دھپا مار، دوسرے کو ریکویسٹ کر کے لا کے ادھر دے دیا اپنا۔ لیکن اب ہمارے کو اس کا فائدہ یہ ہو رہا، دیکھیے آپ، $5 ارب کا ہمارے کو فائدہ ہو رہا ہے، جی اور ہندوستانیوں کی بھرتی زیادہ نہیں ہو رہی، اور وہ جس سے قرضہ واپس لیے انہوں، اس کے کئی ہزار لوگوں کو چھٹی کر دی گئی۔ تو اس سے دیکھو ہندوستان کا پرائم منسٹر، لیکن وہاں جو مزدوروں کی حالت تھی، میں سمجھ رہا کہ وہاں آپ بولے نیدرلینڈ میں جو ہے پرواسیوں سے بات کی، یعنی جو ارے بولا بھائی یہاں بات کرنا تھا، یہاں بیچارے کتنے پریشان ہیں، وہ تو فون پہ بول بھی نہیں سکتے، بولے کہ بیچارہ گیا انہیں، یہاں کی حالت بولے فون پہ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا ان کی کم از کم 40 لاکھ ہوں گے تو 40 لوگوں کو تو بلا کے بات کر سکتے تھے، وہ نہیں کی گئی۔ تو خیر اسٹریٹجک ریلیشن ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، دفاعی ریلیشن ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہے، تو وعدہ یعنی دورہ تو بڑا اچھا رہا۔ ٹھیک، ایک کالر جڑ چکے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام باقر صاحب اور طاہر صاحب کو دونوں کو میرا سلام. وعلیکم میں السلام. ACL سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ عبد الرحمان. جی عبد الرحمان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں ACL سے بول رہا ہوں, ECL. مولا علی. جی جی جی. میری ایک محمد عبد الرحمان. جی میرا ایک سوال تھا. یہ ہم ہمیشہ مسجد کے بارے میں بات کرتے مگر ہمارے پاس کوئی اتفاقی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں ریسنٹلی ایک دلی میں ایک سردار جی کے منہ سے سن رہا تھا, اپنی مذہبی اجتماع میں بول رہے تھے انہوں, آپ لوگ ہندوستان کی دوسری بڑی طاقت ہے, ہم لوگوں کو جو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا, آپ لوگ اپنے مجموعی طور پہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس حالانکہ اتنی بڑی طاقت ہے تو ہم کوئی ایسا پلان نہیں کر سکتے جیسے ہم ایک مجموعی طور پہ پروٹیسٹ کریں. جی جی بالکل. عبد الرحمان صاحب آپ کا سوال بالکل واضح ہے. آپ نے جس حوالے سے سوال کیا ہے واقعی یہ ایک جینیون سوال ہے. ضرور ماجد صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. جی ماجد صاحب. نہیں ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, لیکن دیکھیے سکھ طبقہ محدود اور ایک علاقے تک ان کی جو ہے مسلمانوں کا جہاں تک ہے, مسلمان ملک کے سارے علاقوں میں سارے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. ان کی تہذیب بھی بالکل الگ الگ ہے, ان کی زبانیں بھی الگ ہے. خیر میجارٹی اردو بولتی ہوگی, اب وہ نہیں, لیکن اب دیکھیے بنگال میں تو بنگالی بولتی ہیں, کیرلا میں تو ملیالم بولتے ہیں, تمل ناڈو میں اس طریقے سے, تلنگانہ. تو یہ بالکل صحیح ہے. اس میں ایک اجتماعیت کی جو بات ہے, اب دیکھیے دراصل پارٹیشن کا جو معاملہ ہوا ہے نا, وہ اس کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. پارٹیشن میں یہ کیونکہ اس وقت جو ہے سکھ طبقے کو جس طریقے سے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ہندو خاندان میں, خاص کر ہریانہ پنجاب, پہلے ہریانہ نہیں تھا, بعد میں پنجاب سے الگ کیا گیا, شمال کے علاقے میں جو جاٹ طبقہ ہوتا تھا وہ اپنی جو پہلی یعنی نرینہ اولاد یعنی جو یعنی مرد بچہ, ہاں, اس کو سنگھ کے حوالے کرتے تھے, یعنی پنتھ کے حوالے کرتے تھے, یعنی اس کو سکھ طبقے میں کرتے تھے. خیر اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے انہوں نے جو معاملہ اٹھایا, ہمارے کو الگ ریاست ہونا ہریانہ کے نام سے جاٹوں کے لیے فلاں ہے, اس کے بعد سے وہ کم ہو گیا. اس کے بعد پنجاب میں 80s میں دہشت گردی کا بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے, ٹیررزم کا, اس کی وجہ سے بھی, ورنہ ہر ہندو اپنی پہلی مرد اولاد کو پنتھ کے حوالے کرتا تھا, یعنی سکھ دھرم کے حوالے کرتا تھا. اور کئی میرے دوست ہیں جو آج میرے ساتھی ہیں چنڈی گڑھ میں, وہ بولتے تھے نہیں میرے والدین یہ ہیں, میرے کو جو ہے پنتھ کے حوالے کرے تو میں سردار ہوں اس وقت, بول کے یہ. تو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور ایک پارٹیشن کے وقت انہوں نے مسلمانوں کو, یعنی یہ ہلاکت میں جموں میں جو قتل عام ہوا, دلی میں جو قتل عام ہوا, ان کا بڑا استعمال کیا, یہ کہتے ہوئے آپ بھی ہندو طبقے سے تعلق ہیں فلاں ہیں, اس طریقے سے. ایک ماسٹر تارا سنگھ بول کر تھے, جناح سے بھی ان کی, یہ تو آپ یہ پوری ہسٹری دیکھیے. اس کے بعد انہوں نے کچھ کنسیشنس لیے, دیکھیے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھنا, مذہب یہ ہے وہ ہے. اور اس وقت جو پارٹیشن کے وقت مسلمانوں کی حالت, اب دیکھیے مولانا آزاد ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ تھے, جناح جو ہے اختلاف کرتے رہے. اگر جناح اختلاف نہیں کرتے تو آج مسلمانوں کی جو حالت متحدہ ہندوستان میں ہوتی, حاکم کی حیثیت رہتی, حاکم یعنی دیگر طبقات بھی ان کے ساتھ برابر کے وہ رہتے. تو یہ ایک بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے. اس کو آج کے دور میں ہم, کیونکہ 3 نسلیں ہماری آ چکی ہیں آزادی کے بعد سے, ان کو وہ واقف نہیں. اور کئی میں ایسے خود حیدرآباد کی بات بولی, اب حیدرآباد آپ ہمیں ہندوستان کا حصہ سمجھتے ہیں, کیا ہندوستان کا حصہ رہا؟ کبھی نہیں تھا. یہ الگ ملک تھا, یہ الگ ریاست تھی یہ, لیکن 48 کے بعد ہندوستان میں شامل ہوئے. میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں حیدرآباد, ارے بھائی ہم ہندوستانی, ہاں بھائی ہندوستانی ہیں. اب آپ اس کی ہسٹری نہیں معلوم. خود حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں تو نہیں معلوم کہتے ہیں. جب ملک کے بارے میں جب پوچھتا ہوں تو یہ ماسٹر تارا سنگھ کون ہے, جناح سنگھ کی کیا بات تھی, سکھوں کو کیوں کنسیشن دیا گیا, یہ کیوں ان کے پاس اجتماعیت ہوئی, کیوں ان کو فوج میں زیادہ ترجیح دی گئی, کیوں یہ جو پارٹیشن کے وقت فسادات ہوئے ان کا کس طریقے سے استعمال ہوا ہندو طبقے نے ان کو استعمال کر کے, یہ ساری چیزیں اب حقیقت دی ہے. تو یہ, اور رہی بات آج یہ موجودہ سرکار مسلمانوں کو جس طریقے سے, جیسے بتاؤ نا, میں اسپین کی ان کے لائبریریوں میں جائیے, RSS کی لائبریری کو جاتا ہوں, اب تو خیر اتنا جانا نہیں ہے میرے کو,
بہت کم جب رپورٹنگ میں تھا تو برابر جاتا ہوں. اسپین میں تنزل، اسلامک ہسٹری کس طریقے سے واقعات یہ ہے اس کی بڑی اسٹڈی کرتے ہیں لوگ. اور اب یہ غزہ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں غزہ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے غزہ پوری دنیا خالی افسوس کرتی رہی لیکن کوئی روکا. آج بھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ آج بھی وہ چل رہا ہے، قتل عام چل رہا ہے آج بھی. کوئی روکا وہاں؟ جنگ بندی تو نام کی ہے. تو یہ چیز ابھی اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک ٹرائنگولر قائم ہوا ہے انڈیا اسرائیل کے ساتھ اور ایک اور یو اے کا. تو یہ روک سکتے کیا ہے؟ لیکن یقیناً آپ اپنے کیریکٹر پر رہیں گے، اپنی ایجوکیشن پر توجہ دیں گے، اپنے آپ کو ان کی جیسا روڈیزم کر کے فلاں جو ہے رکشک فلاں دل بن کے جس طریقے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے عسکری طاقت کے ذریعے تو بڑا دکھتی لیکن مورل طاقت کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اپنے مورل کو بلڈ اپ کرتے ہوئے مسلمان پھر سے یہاں اپنا رینیسانس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا نشاط ثانیہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین ہماری بات جاری رہے گی اور آپ کے کالز بھی پروگرام میں فون کے ذریعے شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صدیقی میں صاحب. محمد شکیل الزمان صدیقی بات کر رہا ہوں، CNN بی بی فاطمہ کالونی رو حیدرآباد سے. جی صدیقی میں صاحب. 2 سوال ہے صاحب. یہ جو مدھیہ پردیش کی مسجد کا جو معاملہ ہے یہ ایک طرفہ ہے. 1229 میں جو ہے تو کمال مولانا صاحب جو ہے تو ان کے وہاں مزار ہے تو اچانک جو اٹھائے ہیں یہ انٹرنیشنل دیکھ کے لوگ اس طرح یہ کر رہے ہیں. یہ ہندوستان میں نہیں، چھپے ہوئے اسرائیل ہے یہ لوگ. وہ اسرائیل جو فلسطین میں ہے وہ ظاہر ہے، یہ چھپا ہوا ہے. جن کی دوستی جو اسرائیل سے امریکہ سے ہے، جو یو اے سے ہے، وہاں پر جو ہے تو باہر مسلمانوں کے لیے ہمارے مسلمانوں کا نام پر کے گیس تیل فرٹیلائزر لاتے آپ، اور آپ ہندوستان میں چولہا ہنڈی سلگری تو مسلمانوں کی بدولت ہے اور یہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم کرتے. تم دوہرا معاف کرنا ہے ہندوستان کی پالیسی انڈین گورنمنٹ کا. اور دوسری بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں صاحب، یہ جو آئے دن جو ہے تو گاؤں رکشک دل اگر تمہارے میں اتنی ہمت ہے گوا میں جا کے روکو، تمہاری ماتا کو کاٹتے، کیرلا میں روکو، نارتھ ایسٹ میں کاٹتے، تمہارے پتا جی مودی جو ہے تو سپلائی کرتے گاؤں ماتا کو، وہ روکو مسلم کنٹری کو. یہ ٹھیک جی بس. ارے آپ اسرائیل سے چھپے بول رہے ہیں، آپ چھپے نہیں ہے، کھلے ہیں. یہ آپ تھوڑا سا یہ شاید آپ کو اسرائیل کے ساتھ ہمارا کھلا رشتہ ہے نظریاتی طور پر، یعنی آئیڈیالوجیکل بھی اور دیگر طریقے سے بھی. اور جو غزہ میں کچھ ہوا وہ بھی یہاں اس کی ریپیٹ ہونے کی شروعات ہو چکی ہیں. میں وہ پروڈیوسر صاحب کی بات کر رہا تھا، پرکاش صاحب کی. جی ہاں جی ہاں ابھی جی. تو انہوں نے بھی تو کھلے طور پہ سیمینار میں کھلے طور پہ کہا کہ آپ نے دیکھا وہاں جینوسائڈ ہوتی، یہ بھی یہاں جینوسائڈ کی ابتدائی علامتیں ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے جینوسائڈ. تو یہ تو خیر کھلا ہے، آپ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ چھپا ہوا ایجنڈا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلے طور پر کر رہے ہیں، کھلے طور پر. کیونکہ دستور قانون سب ان کے پاؤں کے نیچے آ چکا ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اب یہ آپ بول لیں گے بابری مسجد کا بھی معاملہ ایسی تھا، یہ بھی ایسا ہوا ہے. یہ آپ خالی بولتے رہیں گے، آپ دستور کے تابع رہیں گے، آپ قانون کے تابع رہیں گے، ملک کے قانون کو مانیں گے، تو یہ آپ دیش دشمن ہیں. آپ ایسا مانیں گے تو دیش ہت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہماری چیزیں جو فیصلہ کریں گے آپ تو مان لینا، قبول کر لینا. تو یہ سچویشن ہے. اب رہی بات جو بھی گاؤں رکشک کی بات ہے، تو دیکھیے ہندوستان اور برازیل 2 ایسے ملک ہیں جن کا بیف نہ صرف گلف بلکہ دنیا کی یورپ امریکہ وغیرہ بھی بہت مزے سے جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے سیکنڈ نمبر پر جو بیف ایکسپورٹ ہے وہ انڈیا کا ہے. برازیل اور انڈیا میں کبھی کبھی چلتی، کبھی انڈیا پہلے آ جاتا، برازیل سیکنڈ میں آتا، برازیل کبھی پہلے آتا انڈیا. اب جب یہ برازیل فرسٹ میں ہے، انڈیا سیکنڈ میں ہے، مگر بالکل معمولی فرق ہے، چند ہزار ٹن کا فرق ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہوتا. اور پورے ہندوستان سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا 40% یو پی سے جاتا ہے. تو یہ ہے. تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ گاؤں، ہمارے کل ساتھی بتا رہے تھے کہ گاؤں کو جو ہے یعنی نیشنل جو ہے اینیمل قرار دینا اور پورے ملک میں اس کو بند کر دینا بہت اچھا دکھا مجھے، بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ تو ہونا چاہیے. تو کر کے دکھائیے نا.
जैसा आप बता रहे थे, गोवा में बीजेपी की सरकार है, गांव करती है। मेघालय में बीजेपी की सरकार है, करती है। नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, वो गांव करती है। खैर तमिलनाडु और केरला में तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन खुलेआम वो गाँव करती है। और मैं एक मरहले पर वहाँ रमज़ान गुजारा था केरला में, कुछ दिन के लिए गया था इसी कुछ काम से। तो मैं एक तबके में गया जो मुसलमान नहीं है। अरे वो लोग, अरे भाई हमारे साथी को बोला, अरे ये लोग गाय ज़ुबा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा है। अरे ये कॉमन कल्चर है साहब, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सभी लोग खाते हैं। एक बड़े 5 स्टार होटल में हमारी दावत, मतलब हमारे साथी की जो बैच था उनको दावत की गई, तो वहाँ के मेनू में सब लिखा हुआ है, ये इस किस्म का बीफ है, ये इस किस्म का बीफ है। ये मेरे साथी से बोला, अरे भाई ये कैसी है, तो इंटरनेशनल होटल है ना ये, इसमें अरे नहीं ये तो कॉमन है भाई, ये तो ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब भाई हमारे पास तो ये जो मेनू होता है उसमें बीफ नहीं रहती है हमारे जो होटलों में इधर था नहीं, या तो पूरे इंटरनेशनल होटल्स जो MNCs की होटल्स है उसमें सब ये रहता है। तो अब ये इसको क्या करें ये लोग, तो ये दोहरे मियार के लोग हैं, ये महज मुसलमानों को नीचा करने के लिए जो भी हो रहा है उनको पता, अरे तुम तो दूसरे दर्जे के हो भाई SIR में भी, अरे तुम तो मर चुके हो, हमारे लिए तो मर चुके हो, अरे तुम जिंदा है, अरे नहीं वो हमारी लिस्ट में तो मर्दा है तुम लोग। अब तुम्हारे को जो जैसा कि बंगाल में हो रहा है, जिसका नाम SIR में नहीं है उनको वो चावल नहीं देंगे, उनको जो पेंशन था नहीं देंगे, उनके जो भी चीज़ें बेनिफिट्स आती थी वेलफेयर के वो नहीं देंगे। ये ऐलान हो गया, क्योंकि अब तुम शहरी नहीं रहे, अब तुमको एक डिटेंशन कैंप में डालना है, उसके बाद कौन सा मुल्क तुमको लेगा नहीं लेगा, नहीं तो समंदर में तो फेंक देना है, जैसा रोहिंग्या जाके समंदरों में किश्ती में जाके डूब के मरते हैं। तो लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी रोहिंग्या की तरह इधर से उधर जाएगा। ये कौन जाएगा आने वाले दिनों में मालूम होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप होगी भाई साहब। इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि आलमी सतह पर अगर हम देखें तो ईरान इज़राइल जंगबंदी कहें या फिर तनाव कहें, या इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चाइना का हुआ और उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आबनाए हुर्मुज़ में क्या सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, और साथ ही साथ इसराइल की जो बर्बरियत जारी है? देखिए ये 2-3 अलग अलग सवाल है आपके, काफ़ी वक्त तलब है ये। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मामूली नीयत का नहीं रहा। ऐसे हालात में जबकि 2 बड़े टेंशन्स चीन और अमेरिका के दरमियान थे, मैं ट्रेड वार की बात नहीं कर रहा हूँ, आबनाए हुर्मुज़ की और ताइवान की बात कर रहा हूँ, कि ये दोनों बड़े स्ट्रेटेजिक इशूज़ थे। और आप देखिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ, आबनाए हुर्मुज़ में किसी किस्म की चपखलिश नहीं हुई, एक सुकूत रहा, खामोशी रही, और कुछ जहाज़ों की आमद रफ्त भी रही बिना किसी जो है थोड़ी बहुत रुकावटों के। तो ये हुआ। तो अब इसमें ये होगा, जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ की जो बात है, तो क्या पता नहीं चीन की लीडरशिप ने उसको डोनाल्ड ट्रंप को क्या है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस हुए, अब देखने ये अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ इसमें मशवरा करेंगे कि चीन की जो प्रपोज़ल थी, चूँकि चीन ही एक ऐसा मुल्क है जो ईरान की लीडरशिप को पर असर अंदाज हो सकता है जी। तो उस लिहाज से अब ये उम्मीद है कि हमको भी ये उम्मीद थी, इससे पहले भी हम ये बात कहते आ रहे थे कि इनके दौरे चीन के बाद ही मौक़िफ़ सामने आएगा, क्या अमन होगा या जंग होगी, जो भी होगा अलग होगा। तो ये इनका मामला है। अब दूसरा जहाँ तक है जो बर्बरियत की कहानियाँ तो हमने बहुत पढ़ी, चंगेज़ खान की हिस्ट्री से लेकर आज तक भी जितने बड़े जालिम हुक्मरान रहे उनकी हमने हिस्ट्री पढ़ी। यहाँ देखिए जंगबंदी खुद लबनान के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी, लेकिन देखिए बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, मासूम बच्चे औरतें उनको जो है यानी बम डालकर, और यानी जिस तरीके से जो है ड्रोन्स हो, रैकेट्स हो, मिसाइल्स हो, पूरी बस्तियों को तबाह किया जा रहा है। ये होगा फ़लस्तीन में हर दिन 5 से 7 या 10 तक जो है लोगों को मारा जा रहा है। अब तो ये हालत हुई, 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आया था कि जो इसराइल की जेलों में जो कैदी हैं उनके साथ तो जिनसी चीज़ें तो अलग हो रही, लेकिन ये कुत्तों के साथ भी उनको जिनसी अमल कराया जा रहा है। आप कभी सुने ऐसा? नहीं सुने। और ये अब इंडिया, इसराइल और UAE ये एक पूरा जो है स्ट्रेटजी की लोगों की चीज़ें हो गई हैं। अब ये इस हद तक भी जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप होगी, मैं चाहूँगा कि दोबारा ट्राई करें।
भाई साहब इसके साथ केरला और तमिलनाडु की भी मैं चाहूँगा, और साउथ इंडिया में यानी इंतखाबात के बाद, नताइज के बाद जो कुछ सरगर्मियाँ रही हैं और जो तब्दीलियाँ भी हम देख रहे हैं। अब देखिए, केरला में यूडीएफ की हुकूमत शायद 1-2 दिन के बाद हड़प लेगी, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी। 4 मई को रिजल्ट्स आया और अभी तक वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। ये बहुत इंतहाई घटिया किस्म की जो है कांग्रेस की जो है कंसेंसस के नाम पे। अरे भाई ठीक है, एक से कई दावेदार होते हैं, आप फैसला साजी में इतना देर क्यों लगाए? अभी मुस्लिम लीग पे ब्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग की इमाम पर जो है वीडी सतीशन को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया और एक दावेदार थे। अब लोगों को हमदर्दी पैदा हो गई, केसी वेणुगोपाल से हमदर्दी हो गई, चनीताला से जो है हमदर्दी हो गई। हमारे मीडिया को, अरे इनका इतना मौक़िफ़ था, इनको क्यों नहीं लिया, इनको ठीक है आपसे पूछना था मीडिया के लोगों से, भाई किसको बनाना था? लोगों से पूछेंगे, आवाम से पूछेंगे, जो पॉपुलर डिमांड है उनसे पूछेंगे, या जो साथी उनके साथ लड़े हैं, इलेक्शन लड़े हैं उनसे पूछेंगे, या आपसे पूछेंगे इनको देना था उनको देना था। तो ये है, खैर देर आए मगर पता नहीं, दुरुस्त तो नहीं कहूँगा मैं। तो ये जो है वहाँ से हुकूमत तश्कील होने वाली, शायद कल या परसों इसका जो है शायद हो सकता है कल हुकूमत तश्कील पाएगी। और तमिलनाडु का जानता है, तमिलनाडु में 144 334 में 144 का आंकड़ा पार करके नई हुकूमत जोसेफ विजे की हुकूमत ने इत्मीनान का वोट हासिल किया। जी भाई साहब, इसके साथ अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं आप? जबकि तेलंगाना में हमने ये देखा कि जैसे ही इंतखाबी नताइज सामने आए तो उसके फौरी बाद अगर प्रधानमंत्री का यानी तीसरी मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, उसके बाद पहली मरतबा यानी 2024 के बाद पहली मरतबा तेलंगाना का उन्होंने रुख किया और हैदराबाद का उन्होंने जो है दौरा किया। इसको किस तरह से देख रहे हैं? और उसके बाद फिर यहाँ के वज़ीर आला से भी कुछ मुखातब हुए। इसके बाद फिर मैं तेलंगाना के हवाले से भी आपसे सवाल करूँगा। देखिए, सिर्फ साउथ के हर जगह बीजेपी ने अपना जो है अहाता कर लिया है जी। अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक ये पूरा तरीक़ा से सिर्फ इंडियन ओशन बचा हुआ है इनके लिए। तो ये भी, और तेलंगाना साउथ की दहलीज है, अगर इसको दहलीज को खुंदल दें तो आप इंडियन ओशन तक जा सकते हैं जी। तो यही वजह है कि बंगाल तो फतह कर लिया, अब रही दक्कन को फतह करने की, यानी साउथ को फतह करने की। मैं तारीख़ में ही पढ़ता था, चाहे वो मुग़ल बादशाह हो या पुराने गुप्ता पीरियड के हो या फिर चौला ख़ानदान के हो या विजयनगर एम्पायर के हो, होता था। विजयनगर तो खैर साउथ के थे। तो ये जो भी शुमाल के लोग साउथ में आने के लिए ये दहलीज जो है उनको पार करना ज़रूरी होता था। यानी उस जिस दौर में जिसमें जमहूरियत नहीं थी, खुद ब्रिटिश पीरियड में भी आहिस्ता आहिस्ता हुआ। हाँ, तो नहीं, बताने का मकसद ये है जी। सिर्फ एक ही हुक्मरान रहा जो साउथ के अंदर कामयाब मतलब रहा, बल्कि साउथ में यही उनकी जो है आखिरी जो है चीज़ें हुई, वो है औरंगज़ेब, जिसने नॉर्थ साउथ खानदार से जो है म्यांमार तक और उधर जो है कश्मीर से लेके पूरी जो है यहाँ तक जो है श्रीरंगापट्टनम जी, जो तमिलनाडु का जो इलाका है जी, वहाँ तक उसकी हुकूमत जिसने बनाई। खैर वो कामयाब रहे नहीं रहे वो सवाल अलग है, लेकिन एक हिस्ट्री हुई थी। जी हाँ। उसके बाद कोई शुमाल का हुक्मरान साउथ में नहीं आ सका। तो अब ये भी शुमाल के हुक्मरान हैं, साउथ को आना चाहते हैं। तो अब बात तो सही है भाई, बंगाल तो फतह कर लिया, आप तेलंगाना को फतह कर लेंगे तो कर्नाटक भी आ जाएगा, केरला भी आ जाएगा, तमिलनाडु भी आ जाएगा। तो ये उनका मकसद है। अब फोकस पूरा देखिए, क्योंकि पूरी रियासतें इनके कब्जे में आ गई। अब पूरी शिद्दत के साथ ये मैसेज देने आए थे, अब तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आपके पास, और पूरी झंडे गाड़ के आ रहे हैं। बंगाल में तो हमने झंडे गाड़ दिए जो नामुमकिन थे। खैर कैसे झाड़े नहीं झाड़े वो अलग सवाल है, लेकिन अब साउथ के अंदर हमारा कदम आ गया और हम बराबर करके दिखाएंगे, ये उनका मंशा है। चलिए ठीक है। ठीक भाई साहब, अब इसके साथ जैसे अब बातें ये चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सेंसस का मामला भी है, फिर SIR का अमल भी जो है जिस तरह से जो मैपिंग वगैरह का चल रहा है, एक हिस्सा चल रहा है, दूसरा हिस्सा जो है अब जून के महीने में शुरू होगा। तो अब इसी के साथ कुछ चीज़ें, कुछ इश्कालात, कुछ खदशात, कुछ ख़तरात और कुछ बातें जिसको भाजपा ये कहती है कि ये अपोजिशन वाले जनता को डराने का काम करते हैं, इनको मौका चाहिए। जैसे KTR ने बात की, और फिर दूसरे लीडरान भी है जिन्होंने मगरबी बंगाल का हवाला दिया, दीगर रियासतों का हवाला दिया कि ये SIR का अमल दरअसल वोटों को काटने का अमल है, और जो मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है या फिर जो जिनको ये चाहते हैं उनको काटने का, उनको निकालने का, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? तेलंगाना में भी की गई। देखिए, SIR की वजह से ही जी, बिहार हो या बंगाल हो,
यहाँ भाजपा अपनी सरकार बना सकी, यहाँ अनवांटेड लाखों वोटर्स का शामिल कर लिए गए, अपनी पसंद के लोग, उनको गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान से ट्रेनों में लाकर वोट डलवा दिए गए, जिनके कोई मुकामी अता पता नहीं, और जो लोग मुकामी अता पता के हैं उनके नाम काट दिए गए। तो ये खुली बात हुई। तो ये अमल तो खुल के सामने आ चुका। इलेक्शन कमीशन की जो बेनकाब था वो पूरी तरीके से बाहर आ चुका, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि भाई 27 लाख की जो लिस्ट दी गई थी ये एलिजिबल है, इनके लिए इन पेपर दाखिल, यानी इनके जो कागजात हैं इनके पास, वो दाखिल करने के लिए हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। ये मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, ये अपने पेपर डालेंगे, तो ये इनके जैसे ही पेपर्स रेटिफाई ट्रिब्यूनल से होंगे, इनके नाम फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जी। ट्रिब्यूनल इस तरीके से डामाडोल करके जो एक डेडलाइन दी गई थी नहीं कर पाया। 27 लाख में फिर 11-12 हज़ार के ही कागजात की जो है एंट्री हो सकी जिनके नाम शामिल हुए। अरे फिर कहा गया तो अरे नोटिफिकेशन आ गया ना भाई, अब कैसा डालेंगे नोटिफिकेशन, यानी प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऐसे में लिस्ट कैसी होंगी? वो तो लिस्ट अब जब तक प्रोसेस से पहले जो थी वो आ गई, 11 हज़ार की आ गई। 11 साहब 27 लाख में 11 हज़ार आए सिर्फ। हाँ तो अब नेक्स्ट इलेक्शन में डाल दो ना भाई, अब क्या है तुम्हारे को, ऐसा क्या है भाई, आसमान टूट के गिरने वाला है? नेक्स्ट इलेक्शन में आप है ना, कागजात है ना आपके पास, ठीक है, इलेक्शन के बाद डाल दीजिए। जब हमारी अदालतें जब इस पर क्या मतलब एक क्वेश्चन नहीं हो सकता अदालत से, बिल्कुल पूरे एहतराम के साथ, कि 27 लाख लोग जिसको आपने खुद इजाज़त दी है ऐड होना चाहिए, तो वो अगर एक इलेक्शन में, यानी हम जमहूरियत पर कायम, जमहूरियत हमारी जो एहसास है, बुनियाद है मुल्क की, तो एक रियासत में 27 लाख लोग अगर अपना वोट करने से महरूम रह जाते हैं, तो फिर वो जमहूरियत कैसी होगी? मतलब वो फिर हुकूमत क्या माने रखती होगी? मतलब ये हो सकता था ना, मतलब अभी आप डाल लें फिर नेक्स्ट में ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल तो इसको क्या मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता? अब देखिए, जिस मुंसिफ के सामने अपना मुकदमा रखा, वो मुंसिफ ही खुद बोल रहा है कि एक इलेक्शन में आप वोट नहीं डालने से क्या होने का, नेक्स्ट इलेक्शन में तो तुमको मिल रहा है ना, सब डाल सकते हैं आप, नेक्स्ट इलेक्शन में आप नाम में शामिल कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब वो 27 लाख को महरूम, यानी जायज़ वोटर्स को 91 के बारे में, 91 में से 27 अलग निकाल दीजिए, 91 के डिस्प्यूट से समझिए, 91 लाख जो कट हुए वो खैर अलग है वो, लेकिन जिन्होंने कागजात तैयार रखे, जिन्होंने सब्सिडी रखी, जिनको इजाज़त दी गई, जैसा आपने अभी रेफरेंस दिया उसका, तो उसके बाद हुकूमत कैसे बनेगी वो बंगाल एक मिसाल है उसकी, कैसी हुकूमत बनती है देख लीजिए। तो अब ये हमारी जमहूरियत का इस्तेकाम है इसके अंदर भी, जैसा आपके मुताबिक आप अक्सर चूँकि बोलते रहते हैं ये बात सही है, फला है, नहीं है, तो ये चीज़ तो हुई है। और SIR इसी की वजह से, और SIR के हवाले से देखिए, जब 16 रियासतों में और 2 ज़ोर इंतज़ाम इलाक़ों में ये अमल अब नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। अब इसमें 25 जून से तेलंगाना की जहाँ तक बात, हर रियासत का अलग अलग शेड्यूल दिया गया। तो गुज़श्ता दिनों यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो ज़िम्मेदार होते हैं इलेक्शन कराने के, मतलब उन्होंने कहा कि 25 जून से 24 जुलाई तक ये घर घर जाएंगे, अब इनका अमल होगा। तो अब ये चौकस होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि यकीनन कुछ सियासी जमातें, जिसमें हैदराबाद में मजलिस भी काफ़ी सरगर्म इसमें रोल अदा कर रही है, लेकिन अभी भी हमें कई कॉल्स, कई मैसेजेस आ रहे हैं कि फ़लाँ इलाके में कोई मैपिंग नहीं हुई, फ़लाँ इलाके में कोई हेल्प डेस्क नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप तेलंगाना के हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 1950। इस पर आप बात करें, कौन से इलाके में हैं, कौन से इलाके में हैं, आपकी मैपिंग हुई नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन का नंबर है जी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO जो होते हैं यहाँ के, उनका नंबर है। उनसे आपको जो है रहनुमाई मिलेगी। 1950 जी। मगर पता नहीं वो उसको रिसीव किया जा रहा है? नहीं, वो तो वो है ना एक ऑटो जहाँ, तो वो तो उस पर आपको, उसके अलावा उन्होंने अपनी साइट भी दी है, उसके ज़रिए भी आप मालूमात कर सकते हैं, कुछ नंबरात भी दिए गए हैं, उसके ज़रिए मालूमात कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक हेल्प डेस्क रहेगा, तो मैपिंग ज़रूरी करा लीजिए। मैपिंग अगर आपका नाम नहीं है तो 11 फहरिस्तों की, 11 जो है डॉक्यूमेंट की फहरिस्त दी गई है, उसमें आप आज के कई अखबारात में इसको शाया भी किया है जी। 11 में जो है, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो जहां आप कोई मुसल्लिमा इदारे से या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो,
پاسپورٹ اگر ہو تو پاسپورٹ، یا پھر واٹر بل میں جو نمبر ہے یا پھر الیکٹریسٹی میں جو نمبر ہے، یہ بہت سی چیزیں دی گئی ہیں. جی جی. تو دیکھیے اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہونا ضروری ہے. بہار اور بنگال میں جو کچھ ہوا اس کا تجربہ لیتے ہوئے اب جن 16 ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس میں تلنگانہ بھی شامل ہے، اس میں ہم کو پوری چوکسی کے ساتھ یہ عمل کو یقینی بنانا ضروری ہے. ورنہ ہم طور پر اکثر دیکھتے ہیں لوگ صرف الیکشن کے خدارے میرا کارڈ ہے نام نہیں آیا کرا ایزی لے لیتے جاتے نہیں. اب آپ کو ضروری ہو گیا، چونکہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں یہ ساؤتھ میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ سوال ہے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ یہ جب بھی آئیں گے یہ ایک طبقے کو نیچا کرنے کے لیے ان کا کام ہی ہے. چونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، یہ جہاں ان کے والد صاحب جہاں رہتے ہیں وہ والد کا جو ہے فرما بردار بیٹے ہیں. یہ والد صاحب جیسا بولیں گے، فادر لینڈ بولے تھے نا، جی. تو یہ بیٹے لینڈ بھی جو ہے ایسی سن لینڈ بھی ایسی کریں گی. تو اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے فادر لینڈ بولنے کا کیا مقصد تھا، کیوں بولا گیا. 24 فروری کی بات ہے، زیادہ دور نہیں ہے نا. جی. تو ناخلف اولاد ہوں گی جو باپ کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گی، تو لہٰذا یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، باپ کی یعنی باتوں پہ عمل کرنے والی اولاد ہے. لہٰذا باپ جیسا بولے گا بیٹا ویسا سنے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ شاید جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی، میں چاہوں گا کہ دوبارہ کریں مائی صاحب. اب اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بقرعید بس جو ہے قریب ہے، عید کے حوالے سے میں آپ سے، اور پھر اس کی عید کی تیاریاں تلنگانہ کے پس منظر میں حیدرآباد کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بقرعید سے پہلے جو ماحول بنتا ہے یا بنایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا لوگوں کو جو ہے مشورہ اس حوالے سے، یعنی جانور کی خریدی وغیرہ کے حوالے سے، ایک تو شرعی معاملات ہیں وہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو فی الحال صورتحال کا سامنا ہے لوگوں کو، ابھی بات یہ چل رہی ہے عام اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی جانور نہیں ہیں، جس اعتبار سے آ جاتے ہیں ابھی تک وہ جانور نہیں ہیں، بالخصوص بڑے جانور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں 2-3 باتیں ہیں. جی. یہ عید قربان کہتے ہیں. جی. یہ صرف مویشی کی قربانی دیکھ کر اپنے نفس کی قربانی کو زندہ رکھنا یہ کوئی عید نہیں ہو سکتی. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں. ہماری جو مولانا ہے مفتی صاحب ہیں وہ ضرور دیں گے، لیکن محض یہ عید آپ سے قربانی مانگتی ہے، اپنے نفس کی قربانی مانگتی ہے، اپنی آسانیوں کی قربانی مانگتی ہے، اپنے وسائل کی قربانی مانگتی ہے. محض ایک مویشی کو ذبح کر کے قربان کر دینا یہ نہیں ہے. اس میں کئی ایک میسیجز ہیں، کئی ایک پیامات ہیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ کل آپ بھی بول رہے تھے، میں بھی بڑا غور کیا اس بات پہ. ٹھیک ہے، میں جو پیٹو مولاناؤں کی بات نہیں کروں، حالانکہ میں ان توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں. گھر میں بیٹھے 1 سال تک آپ مت کیجئے، مت خریدیے، فلاں نہیں کیجئے. تو آپ لوگوں کے درمیان میں جا کر کیجئے. اپنے جو ہے گھروں میں بیٹھ کر بیانات بازی کرنا یا ممبر پہ بیٹھ کھڑے کے جو ہے تقریریں کرنا یہ آسان ضرور ہے. تو لیکن جب آپ زمین پہ اتریں گے، لوگوں کے درمیان میں جائیں گے، تو آپ کو صحیح حقیقت معلوم ہوگی. تو میرا یہ ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزوں سے میں کل اتفاق بھی کیا ہوں میں کہ کیوں نہیں ہم، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے. اور زرعی معیشت میں کئی ایسے واقعات بھی دیکھا ہوں کہ جہاں ہمارے کسانوں نے سوسائڈ کر لی ہے. وجہ یہ ہوئی، دیکھیے میں ہمارے خود قریبی علاقے کی بات کرتا ہوں، چیوڑلہ وغیرہ علاقہ حیدرآباد کا علاقہ جو حیدرآباد کے لوگ جانتے ہیں. وہاں کسان کے ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی تھی کہ بھائی مطلب وجہ کیا ہے، فصل خراب ہوئی کیا، طوفان آیا کیا. نہیں وہ تو خیر معاملات ٹھیک ہے. اس کے جو ہے 3 گائیں تھیں اور 2-3 بیل تھے جو ضعیف ہو چکے تھے، جو ان ویبل تھے. یہ لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ یہ بیچ کر وہ نیا خریدتے یا پھر اپنی بیٹیا کی شادی وغیرہ یہ انتظام کر لیتے. تو وہ جو قریشی برادری ہی یا تاجران ہیں، انہیں بھائی گائے تو نہیں ہونی چاہیے. اور بیل کے بارے میں بھی جو ہے 2 بیل لے کے میں کیا کہوں، وہ 2 بیل بھی مر گئے، 5 جانور مر گئے. وہ بیٹی کی شادی ادھوری رہ گئی، اس نے سوسائڈ کر لی. خیر بڑا ایشو بعد میں، خیر لوگ بولے نہیں وہ فصل کا وہ سے یہ ہوا یہ ہوا. تو اصل ریزن یہ تھا. نہیں یہ تو خیر ایک جو بالکل میری دانش میں آیا سو واقعہ ہے. یہ ایسے کئی واقعات ہیں. تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بند کر دیں تو کتنی سوسائڈ ہوں گی اندازہ نہیں کرتے.
اب دیکھیے مہاراشٹر میں پیاز کے کئی کسان سب، یعنی تقریباً مجھے یہ بتایا گیا کہ 1000 سے زیادہ کسانوں نے حالیہ 2 مہینوں میں سوسائڈ کی مہاراشٹر میں. آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی. آپ وہاں کے لوکل اخباروں میں یا لوکل جو یوٹیوبرس ہوتے ہیں ان سے دیکھیے آپ، مراٹھی میں کئی ہمارے مراٹھی میں دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں نہیں صاحب بڑی حالت خراب ہے، پیاز یوں پھینکی جا رہی، 10 روپے کلو بھی نہیں بک رہی، ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا گلف کے حالات کی وجہ سے شاید یہ ہو. اور ہندوستان کی پیاز دنیا بھر میں اچھی ہوتی ہے، پیاز بڑی پیاری اچھی پیاز ہوتی ہے، ان کو قیمت نہیں مل پا رہی، 10 روپے بھی نہیں مل پا رہے ایک اس کے، جبکہ ان کی کٹائی کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ پیسے بھی نہیں مل پا رہے ہیں ان کے. سوسائڈ ہو رہی، 1000 سے زیادہ کسان 2 مہینوں میں یہ ہو گئے. تو یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مشورہ اپنی جگہ ضرور ہوں گا، لیکن اس سے ایک طرف ہمارے جو ہندو کسان بھائی ہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا مستقبل خراب ہو. دوسرا ایک چھوٹی جو کمیونٹی ہے جو قریشی ہے وہ بھی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ 2 اینڈس ہے. ایک طرف ہمارے ہندو بھائی کسان ہیں جو ہے اپنے مویشیوں کو ایک حد تک جو ہے جو ویبل ہوتے ہیں، اکنامیکلی ویبلٹی رہتی ہے اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اس سے پہلے 22 کے الیکشن میں یہ یو پی میں سانڈ کا روایا تھا، پی ایم صاحب بولے تھے سانڈ کے ایشو کو ختم کر دیں گے. آج آپ یو پی کے کسانوں سے پوچھیے، وہ رات بھر چکر لگاتے رہتے ہیں وہ ٹارچ لے کے، کہیں سانڈ آ کے ان کے جو ہے کھیتوں کو خراب تو نہیں کرے گا. کیا ہوا، مسئلہ ہوا، حل ہوا نہیں ہوتا. تو یہ لوگ دیش کے دشمن ہیں یا دیش کے دوست ہیں، اس کا اندازہ ان حالات کی وجہ سے لیتا. میں کوئی یہاں کوئی سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں آیا ہوں کہ انہوں یہ دیش کے صحیح ہت میں ہے یا دیش کے نہیں ہے. اب جیسی حکومت چل رہی دیش ہت میں یہ ہو رہی، دیش ہت پہ لنچنگ ہو رہی، یس. دیش ہت میں جو ہے بلڈوزر چل رہا ہے، یس. چلیے دیش ہت میں ہو رہا ہے تو دیش ہت میں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی، یس. دیش ہت میں جو ہے دستور کو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یس. اب دیش ہت میں چیزیں ہو رہی ہیں. دیش ہت میں اب آپ پیٹرول مہنگا ہے، ایک آواز اٹھی کل سے 2 دن سے، ایک آواز نہیں، ایک آواز نہیں. کتنے ہر مہینہ 4,500 کروڑ کا نقصان ہو رہا عوام کو اضافے سے، اور 3 روپے کا اضافہ. ارے ٹھیک ہے یار 3 روپے ہے نا. لوگ ابھی یوٹیوبر دے رہے ہیں، ارے صاحب 200 روپے ہوں تو ہم لیں گے. بھائی لے سکتے، میں کیسے لوں گا، ایک عام آدمی کیسے لے گا. ایگزیکٹلی، بالکل یہ صورتحال ہے. بہرحال یہ ہفتے بھر کی صورتحال رہی ہے. اب آگے دیکھنا یہی ہوگا کہ اندرون ملک جو مسائل ہیں اس کو کیا حل کیا جائے گا یا پھر اور ان کو بڑھایا جائے گا. اور عالمی سطح پر جو حالات ہیں وہ تو بہرحال ابھی تو سکوت نظر آ رہا ہے ہم کو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، لیکن تناؤ اب بھی برقرار ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.